آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک، احللنا حلال کی ہم نے، لکا تمہارے واسطے، ازواجہ کا بیویاں تمہاری، اللاتی وہ جو کہ آتیتا دیا ہے تو نے، اجورہن ان کا مہر، و اور ما جن کا، ملکت مالک ہوا، یمینو کا داہنا ہاتھ تمہارا، مما اس چیز سے کہ افاء پھیر لایا ہے اللہ اللہ علیہ کا تمہارے اوپر، و اور بناتی بیٹیاں عمی کا تمہارے چچاؤں کی، و اور بناتی بیٹیاں عماتی کا تمہاری پھوپھیوں کی، و اور بناتی بیٹیاں خالی کا ماموں تمہارے کی، و اور بناتی بیٹیاں خالاتی کا تمہاری خالاؤں کی، اللاتی وہ جو کہ ہاجرنا وطن چھوڑ آئی ہیں، معاکا تمہارے ساتھ، وامرأۃ اور عورت، مؤمنۃ ایمان والی، ان اگر وہبت بخش دے، نفسہا اپنی جان، للنبی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اگر ارادہ کرے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہ کہ یستنکحھا نکاح کر لے اس سے، خالصتاً یہ خاص ہے، لکا تمہارے لیے، من سے، دونی سوائے، المؤمنین تمام مسلمانوں کے، قد تحقیق، علمنا جان لیا ہے ہم نے، ما جو کچھ فرضنا مقرر کیا ہے ہم نے، علیہم ان کے اوپر، فی بیچ، ازواجہم ان کی بیویوں کے، و اور ما اس چیز کے جو کہ ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے داہنے ہاتھ، لکیلا تاکہ نہ، یکونا ہو، علیکا تمہارے اوپر، حرجن تنگی، وکانا اور ہے، اللہ اللہ، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق خاص الخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور ایک فہرست جاری کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، جن کا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ دوسرے نمبر پر لونڈیوں کا ذکر کیا گیا، لونڈیاں یا باندیاں جو کہ عربوں کے دستور کے مطابق آپ کی ملکیت ہوتی تھیں، آپ کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں۔ اور تیسرے نمبر پر ان خواتین کا ذکر کیا گیا جن کو ہم کزن کہتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں آپ کے چچا زاد، ماموں زاد، پھپھو زاد، خالہ زاد کے ساتھ بھی نکاح کو جائز قرار دیا، لیکن اس میں صراحت اس بات کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خاطر ہجرت کی ہو، یعنی جو مہاجر مومنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کزنوں کی ریلیشن میں ہوں گی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ ایسی خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خود آنا چاہیں اور بغیر مہر کے آنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز پر رضامند ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کی یہ تمام صورتیں حلال ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام ہیں، دوسرے مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے طریقے سے احسان فرما دیا ہے، جس کا ہم آگے ذکر اور مطالعہ کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت کی وضاحت کی طرف۔ پس منظر جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 5واں نکاح تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سعودہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل تھیں۔ پھر ان 4 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، جبکہ مومنین کے لیے 4 شادیاں ایک وقت میں جائز تھیں، اس پر لوگ باتیں بنانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومنین کے لیے 4 نکاح کی رخصت دی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 5واں نکاح کر رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت وضاحت کے لیے نازل ہوئی کہ کچھ امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے معاملات میں فرق رکھا گیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہم انسانوں جیسے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہوا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ اسی طرح کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جو کہ مسلمانوں کو ان کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں ہم انہی باتوں کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں، آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے وہ درست ہے، وہ 5واں نکاح ہے بلا شبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استثناء فراہم کر دیا ہے۔ یہ 5 کی 5 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی باتوں کی طرف، جیسا کہ کفار اور منافقین اس نکاح پر ایک پروپیگنڈا، ایک طوفان کھڑا کر رہے تھے، تو اس کے دفاع میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ 5 کی 5 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ مومنوں کے لیے صرف 4 نکاح کی اجازت ہے۔ اگر مومنوں کے لیے 4 نکاح کی اجازت اللہ رب العزت دے سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے، جیسا کہ وہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ذکر آیا ہے لونڈیوں کا، باندیوں کا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عربوں کا بہت طویل مدت سے ایک دستور چلا آ رہا تھا، اور یہ صرف عربوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور بھی بہت سے معاشروں میں، بہت سے قبائل میں یہ دستور پایا جاتا ہے کہ وہاں نسل در نسل غلامی کا رائج ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو غلام اور باندیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی اس طرح تصور کی جاتی ہیں جیسا کہ آپ کا مال ہوتا ہے، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو سیل اینڈ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باندیاں اور غلام ہوتے تھے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، یا تو آپ ان کو سیل اینڈ پرچیز کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی غزوات ہوتے تھے تو مال غنیمت کے طور پر جو وہاں کے باشندے ہوتے تھے یا جو خواتین اور جو بچے ہوتے تھے وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ تو یہاں پر وہ بھی لونڈیاں اور باندیاں مراد ہیں، اور اس کا کوئی لمیٹڈ نمبر نہیں ہے کہ باندیوں اور لونڈیوں کی کتنی تعداد ہو، ان لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باندیاں اور لونڈیاں بھی حلال ہیں، ان 5 ازواج کے علاوہ بھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں میں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو کہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ملکیت ہوئیں۔ پھر اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو کہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ پھر اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئیں۔ اور اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جن کو مقوقس مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، یعنی یہ لونڈیاں تحفتاً بھی کسی کو دی جاتی تھیں، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ پھر یہ جو 4 خواتین کا آپ کے سامنے ذکر آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں تھیں۔ ان میں سے جو پہلی 3 کا آپ کے سامنے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تھا، جبکہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو آزاد کر کے نکاح فرمایا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہی تھی، اور انہی کے بطن سے ایک بیٹا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور رخصت دی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالہ، ماموں، چچا اور پھپھو کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سے جس سے چاہے نکاح کر لیں، وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں۔ اور اسی طرح مومنوں کے لیے بھی کزن میرج جو ہے وہ حلال قرار دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسائی مذہب کے ہاں کزن میرج نہیں ہو سکتی، وہاں پر مرد ایسی عورت سے شادی کر ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ اس کی 7 پشتیں ملتی ہوں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ رخصت دے دی گئی کہ وہ آپس میں اپنی کزنز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہود کیا کرتے ہیں؟ یہود کے ہاں ایک عجیب ہی تصور ہے کہ وہ اپنی بھانجی اور بھتیجے سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کزن میرج کی اجازت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان مومن مہاجرات کزنوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بعد نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور رخصت دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جو کہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے نکاح میں لینے پر راضی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی بھی رخصت رکھی گئی ہے، جبکہ یہ رخصت باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسا نکاح جائز نہیں ہے جس میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ بغیر مہر کے ایک مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں رخصت رکھی گئی ہے۔ پھر اس آیت میں ایک اور بات کی صراحت ہے، یہاں پر مومن عورت کا ذکر آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے اس کی رخصت، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مسلمان اہل کتاب عورت یہودی یا عیسائی سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تمہیں کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ آیت کے پچھلے حصوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتیں دی گئی ہیں، ان میں سے بعض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رخصت صرف آپ کو دی جا رہی ہے، باقی مومنوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ اس میں کیا بات تھی کہ 4 شادیوں والی بات ہے، پھر اس کے علاوہ مہر کے بغیر نکاح کرنا ہے، تو یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہم چند باتیں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ اہل کتاب سے نکاح مسلمانوں کے لیے جائز، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ صدقات و زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے جائز ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے بھی، جو جیسا کہ ہم کہتے ہیں سادات بنی ہاشم جو ہیں، ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
اسی طرح میراث کے احکام مسلمانوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جن کا مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے، جن کی مسلمانوں کو رخصت دی گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت نہیں دی گئی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں چند ان باتوں کی طرف جن کی رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے لیکن عام مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے پہلی بات ہے کہ 4 سے زائد نکاح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں۔ اگلی بات، بغیر مہر نکاح مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ پھر تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، جبکہ امت کے لیے نفل ہے۔ اسی طرح بیویوں کے درمیان عدل کرنا امت پر فرض قرار دیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس معاملے میں رخصت دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمانوں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جن کا ہم نے اس آیت کی روح سے مطالعہ کیا، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ اب یہاں پر عام مومنین کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کو کون کون سی رخصتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے لیے کیا مہر واجب الادا مقرر کیا ہوا ہے، تو ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے جیسا نہیں ہے بلکہ الگ ہے۔ اب یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتیں دی گئی ہیں، جو ان کو چند باتوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس کی علت، اس کا سبب، اس کی حکمت اور اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے، کوئی حرج نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور وہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی نبوت کی، دین اسلام کی اشاعت کی، پھر اس کے ساتھ بہت ساری آزمائشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رخصت دے دی ان تمام باتوں میں کہ جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کے لیے یا کسی عورت کے لیے بھی راحت کا باعث ہوتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے، انسان ذہنی تھکاوٹ سے آرام محسوس کرتا ہے اپنی بیوی کے پاس جا کر۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی سے آسانی دی گئی ہے ان تمام باتوں میں اختیار دے کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کرنے کے پیچھے یعنی شادی کرنے کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، جو کہ اب آپ کے سامنے میں پیش کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی حکمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وحی الہی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی کام ہوئے وہ سب کی سب وحی الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت پر مبنی ہے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورتوں کے شوقین نہیں تھے کہ جو انہوں نے اتنی زیادہ شادیاں کی، بلکہ وہ تمام کسی حکمت پر مبنی تھی۔ ان میں کون کون سی حکمتیں پوشیدہ تھیں؟ آئیے ان کے کچھ راز آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کچھ اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیچھے درج ذیل حکمتیں یا مقاصد ہوتے تھے۔ اس میں سے پہلا مقصد تھا دوستانہ مراسم کو مضبوط کرنا۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دایاں بازو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی تبلیغ میں پیش رہتے تھے۔ تو یہاں پر
دوستانہ مراسم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ ان میں کون تھی؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح فرمائے۔ ایک بیٹی کی شادی کی اور وہ کچھ عرصے بعد وفات پا گئی تو حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی۔ اس بنا پر حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ تو ایک مقصد اس کا یہ تھا کہ دوستانہ تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ پھر ایک مقصد اس کا تھا دین کی تبلیغ و اشاعت، یعنی مختلف قبائل کے خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ان قبائل میں بھی اسلام رائج ہوا، ان قبائل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جانا، اسلام کو جانا اور اس بنا پر اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کچھ خواتین آئیں، ازواج مطہرات آئیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت ساری ازواج مطہرات سے بہت سی احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کر کے روایت کیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک مقصد کیا تھا؟ بیواؤں اور یتیموں کی دل جوئی۔ غزوات ہوتے تھے، خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دست شفقت رکھتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ تو یہاں پر امت کی تربیت بھی کی گئی، امت کی تربیت بھی ایسے کی گئی کہ وہ بھی ایسی خواتین سے شادی کریں جس کی وجہ سے معاشرہ مستحکم ہو، یعنی غربت کا خاتمہ ہو، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو کہ بیوہ سے شادی کی، مطلقہ سے شادی کی، پھر ان کے یتیم بچوں پر شفقت کا، محبت کا ہاتھ رکھا اور ان کی تعلیم و تربیت کی۔ تو آج ہمارے لیے اس بات میں ایک عملی نمونہ موجود ہے کہ ہمارے معاشروں میں بھی بیواؤں اور جو مطلقہ خواتین ہیں اور جو یتیم بچے ہیں ان کے سروں پر اس طرح سے ہاتھ رکھا جائے، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا جائے تاکہ ان کی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت باقی رہے اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ پھر ایک اور اگلی بات ہے کہ جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کیا۔ جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کیسے کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما کر، جیسا کہ حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، اور عربوں کے دستور کے مطابق منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنا جائز نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائیں اور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ فرما دیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ فرمانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حکم سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداوتوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ نکاح فرمائے، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا جو کہ ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید کے خاندان سے تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ ابو جہل اور ان کے جو قبیلے والے تھے ان کی دشمنی میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو اس کے بعد کبھی ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود قبائل سے تھی، تو قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح فرمایا۔ تو عربوں کے دستور کے مطابق داماد کی عزت کی جاتی ہے، داماد کے خلاف لڑائی نہیں کی جاتی، اور کسی ایک شخص کا داماد پورے قبیلے کا داماد تصور کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کیا جاتا، سازشیں نہیں کی جاتی۔ تو ان عداوتوں اور سازشوں کو روکنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ تعلیم و تربیت بھی ایک مقصد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خواتین کو بھی دین پہنچانا تھا، تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا کہ خواتین کو تعلیم دیتی رہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انہوں نے خاندانی مسائل کو اور نسوانی مسائل کو بھی سیکھا۔ اور اسی طرح آج ہمارے تک جو طہارت کے، حیض، نفاس کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں، وہ سب
इसी बदौलत से पहुँचे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने नकल किए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2000 से ज़ायद अहादीस मनकूल हैं। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह या शादी करने की सूरत में दीन को भी फ़ायदा हुआ है। ये था इस आयत मुबारका का मफ़हूम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।